أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق۔ سورہ صاد ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 5 رکوع 88 آیتیں، 732 کلمات اور 3067 حروف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے۔ مفسرین نے احادیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ کی پورا خیال رکھا کرتے تھے۔ جب وہ آخری مرتبہ ایک بیماری میں مبتلا ہوئے تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث اور دوسرے رؤساء شریک ہوئے۔ مشورہ یہ ہوا کہ ابو طالب بیمار ہیں، اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے اور اس کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نئے دین سے باز رکھنے کے لیے کوئی سخت قدم اٹھایا تو عرب کے لوگ ہمیں یہ طعنہ دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک تو یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدف بنا لیا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابو طالب کی زندگی ہی میں ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تصفیہ کر لیں تاکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں۔ چنانچہ یہ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے اور جا کر ان سے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، آپ انصاف سے کام لے کر ان سے کہیے کہ وہ جس خدا کی چاہے عبادت کریں لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے بتوں کو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ بے جان ہے، نہ یہ تمہارے خالق ہے، نہ یہ تمہارے رازق ہے، نہ یہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تم پر سے یہ کسی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں۔ ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے، یہ لوگ تمہارے شکایت کر رہے ہیں کہ تم ان کے معبودوں کو برا بلا کہتے ہو، انہیں اپنے مذہب پر چھوڑ دو اور تم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہو۔ اس بات پر قریش کے لوگ بھی بولتے رہے۔ بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسا کلمہ کھلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے اور یہ پورے عجم کے مالک بن جائے۔ اس پر ابو جہل نے کہا بتاؤ بھتیجے وہ کلمہ کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ہم ایک کلمہ نہیں 10 کلمہ کہنے کو تیار ہیں، چونکہ لالچی لوگ تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ یہ سن کر تمام لوگ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو اختیار کر لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد کی یہ ابتدائی آیاتیں نازل فرمائی۔ سورہ صاد کے یہ جو ابتدائی رکوع ہے یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، والقرآن میں وہ قسمیہ ہے، یعنی قسم ہے قرآن سمجھانے والی کی۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جو منکر ہیں وہ غرور میں ہیں اور مقابلے میں ہیں۔ لیکن انہیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان کا ذہن اس طرف کیوں نہیں جا رہا کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے ان سے پہلے جماعتیں، فنادو پس وہ پکارنے لگے، ولا تحین مناص اور وہ وقت نہ تھا پھر خلاصی کا،
واجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور یہ لوگ تعجب کرنے لگے اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا، ڈر سنانے والا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کہنے لگے یہ منکر کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں نے مزید یہ بات کہی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے کر دی اتنوں کی بندگی کے بدلے ایک ہی کی بندگی؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم، اور چل کڑے ہوئے وہاں سے وہ سردار یہ کہتے ہوئے کہ انمشو، چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، ان ھذا لشیء یراد، بے شک اس بات میں بھی ان کے کوئی غرض ہے۔ کفار کے رئیس یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی جملے میں ان کے اس باقی ماندہ باتوں اور نصیحتوں کو بھی ذکر کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھے کہ ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرہ، ہم نے یہ باتیں نہیں سنی پچھلے دین میں، ان ھذا نہیں ہے یہ الا اختلاق، مگر اپنے طرف سے بنائی ہوئی باتیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی دین کہتے تھے اپنے باپ دادوں کو، یعنی آگے تو سنے ہیں کہ اگلے لوگ ایسے باتیں کہتے تھے، پر ہمارے بزرگ تو یوں نہیں کہے گئے، اور ممکن ہے کہ پچھلی دین سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب عیسائی مذہب مراد ہو، جیسے کہ اکثر سلف صالحین نے یہی قول نقل کیا ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ان پر اتری ہے نصیحت ہم سب میں سے؟ بل ہم فی شک من ذکری، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ لوگ شک میں ہیں میرے اس نصیحت کے بارے، بل لما یذوقوا عذاب، کوئی بات نہیں، اب انہوں نے میرے مار نہیں چکی، میرے عذاب نہیں چکی۔ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گویا دانا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو گویا سب سے زیادہ خیرخواہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو پیغمبری کے لیے سب سے زیادہ موزوں سمجھتے تھے، حالانکہ پیغمبری جس کو دی جاتی ہے وہ اس کے اپنے کمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تو محض اللہ کا دین ہے۔ نبوت ایک ایسا علم ہے کہ جو علم کسبی نہیں ہے، اس کو بندہ خود سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ وہ بھی چیز ہے اللہ کے عطا ہے، وہ بھی اللہ کا عطا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس ہے تیرے رب کے خزانے، العزیز الوہاب، جو کہ زبردست بخشنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کی ہے حکومت آسمانوں میں اور زمین میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائے رسیاں تان کر۔ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک لشکر یہ بھی ہے وہاں تباہ ہوا ان لشکروں میں سے، یعنی اللہ کے نظر میں جہاں اللہ کے حکموں کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کر کے جو قومیں اور جو لشکریں برباد ہو گئی، یہ بھی من جملہ ان برباد ہو جانے والے جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح بھی، وعاد، اور عاد بھی، اور فرعون بھی، ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ فرعون کو میخوں والا کہا گیا اس لیے روایت میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے کسی فریق مخالف کو سزا دیا کرتا تھا تو اس کو دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیتا تھا، زندہ انسان کی، اور وہ یوں ہی دیواروں کے ساتھ کھڑا رہتا، مر جاتا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے جو کرسی ہے یہ بڑی مضبوط ہے، اس پر میں نے کھیلیں ٹھونک دی ہے۔ یہ ایک استعارہ ہے اپنے حکومت کی مضبوطی کے لیے استعمال ہونے والا، کہ بھئی میرے حکومت کو کوئی نہیں ہلا سکتا، اس طرح کہا جاتا ہے کہ میرے کرسی بڑی مضبوط ہے۔ وثمود، اور قوم سمود نے بھی، وقوم لوط، اور قوم لوط نے بھی، واصحاب الایکۃ، اور ایکا کے رہنے والوں بھی، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اولئک الاحزاب، یہی ہے وہ بڑی بڑی فوج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 23ویں پارے سورہ صاد کی یہ دوسری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 27 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. گزشتہ رکوع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منکرین کا تذکرہ تھا کہ جو سرداران قریش یہ کہہ کر کے مجلس سے اٹھ گئے تھے